السلام علیکم. کیا آپ نے وہ خبر سنی کہ آپ تک وہ خبر پہنچی یا ہو سکتا ہے آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہو کہ ایک عورت پیدل حج کے لیے نکل چکی ہے؟ کیونکہ ریل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آپ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچی ہوگی، امید کرتا ہوں. استقبال ایک مرتبہ پھر. آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی عورت کی جو بغیر کسی محرم کے اکیلے ہی سفر حج کے لیے نکل چکی ہے. 2026 میں وہ پاکستان، عراق، ایران اور دبئی کے راستے ہو کر سعودی پہنچ کر حج ادا کریں گی. اس کا نام ہے ندا انصاری اور یہ رہنے والی ہے اوکھلا کی اور یہ حج کے لیے نکل چکی ہے. آج ہم جانیں گے کہ کیا واقعتاً حدیث میں اس طریقے کی کوئی بات موجود ہے یا پیدل حج کرنے کی کوئی افضلیت ہے، کوئی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ پیدل حج کرنے کے اتنا ثواب ہے اور اتنی زیادہ اس کی نیکی ہے. سب کچھ جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، کیونکہ آج کل لوگوں نے اس کا تماشا بنا رکھا ہے. حج بیت اللہ جیسی اہم عبادت کہ جس کے لیے لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، وہاں کے لیے جب انسان نکلتا ہے، وہاں جب اللہ کسی کو پہنچا دیتا ہے، کسی کو قبول کر لیتا ہے، تو لوگ وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہاں جا کر ویڈیوگرافی سے کام لیتے ہیں. اگر لوگ ویڈیوگرافی اور نہ جانے کیسے مکروہ چیزوں کو انجام دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے وہ خبر بھی سنی ہوگی کہ ایک اور عورت نکلی تھی حج بیت اللہ کے لیے اور اس نے کہا تھا کہ میں ہندوستان کی پہلی خاتون بننا چاہتی ہوں جو پیدل حج کرے. اس سے پہلے ایک اور شخص نکلا تھا حج کرنے کے لیے جس کا نام شہاب تھا. عورتوں میں ثنا انصاری نکلی تھی جس کے بعد مجبوراً اس کو اپنا کمنٹ سیکشن بند کرنا پڑا تھا کہ لوگوں نے 100 طرح کے سوال کیے تھے کہ اکیلے کیسے سفر کر سکتی ہے، غیر محرم کے بغیر سفر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، یا اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ویڈیوگرافی کی کیا ضرورت پیش آئی ہے. اس طریقے سے ہر ویڈیو میں نیا برقع، ہر ویڈیو میں نیا حجاب، آپ حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں یا پھر برقعے کا ایڈ کر رہی ہیں. اس طریقے کے سوالوں سے وہ پریشان ہو کر اپنا کمنٹ سیکشن جو ہے وہ بند کر دی تھی. اب ندا انصاری حج کے لیے نکلی ہے. انہوں نے اپنے بایو میں لکھا ہے کہ میرا خواب ہے کہ میں پیدل حج کروں اور عراق، ایران، پاکستان اور دبئی کے راستے ہو کر میں جو ہے سعودی جاؤں اور حج ادا کروں. آئیے جانتے ہیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے. تو جواباً عرض یہ ہے کہ پیدل حج کرنا جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. اگر ان شرطوں پر عمل کیا جاوے تب پیدل حج کرنا جائز ہے. رہا مسئلہ فضیلت اس کی، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کی جو فضیلت جو بھی حدیث میں ملتی ہے وہ مکہ کے اطراف کے لوگوں کے لیے وہ فضیلت ہے. اور بغیر محرم کے اس طریقے سے سفر حج کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو وہ بغیر محرم کے 1 دن اور 1 رات سے زیادہ کا سفر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک عورت نے یہ منت مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے کہو کہ وہ سواری پہ سوار ہو کر حج کرے. تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج بیت اللہ کرنا پیدل یہ جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ. اور فضیلت اس کی کچھ ہے نہیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کبھی پیدل حج کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کی ترغیب دی. تو سارے لوگ اس طریقے سے پیدل حج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلا انسان جس نے حج بیت اللہ کیا پیدل ہندوستان سے چل کر حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ معاف کرے، تو اس کے انسٹاگرام کے جو فالوورز تھے وہ صرف اور صرف 2000 یا 1500 فالوورز تھے. لیکن ابھی وہ انسان حج کرنے کے لیے پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کے فالوور 2000 اور 1500 سے ڈائریکٹ 5 ملین ہو گئے. ثنا انصاری جو حج کرنے کے لیے گئی تھی اس کا آپ اکاؤنٹ دیکھ لیں تو ہر ویڈیو میں وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا ریل بن رہا ہے، اس کے گانے، اس پہ نعت لگائے جا رہے ہیں، قوالیاں لگائی جا رہی ہے، اور ریا اور نام و نمود چھلک کے باہر آ رہا ہے. اور اب یہ جو نکلی ہے ندا انصاری، اس کے بھی آپ اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ بھی غیر محرموں کے ساتھ ملنا، غیر محرم اس کا استقبال کر رہے ہیں، عورتیں اس کی باضابطہ نظریں اتار رہی ہے، اس کے راستوں پر پھول بچھائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے اس طریقے کے بے شمار چیزیں کی جا رہی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ریا اور نام و نمود کا شبہ ہو تو یہ حج قابل قبول نہیں بلکہ یہ گناہ ہوتا ہے. لوگوں نے اتنے مبارک عمل کا تماشا بنا دیا.
حج بیت اللہ کا پیدل حج کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس میں اگر ریا اور نام و نمود ہو، اس میں اگر ریل بنانا ہو، اس میں اگر ویڈیو بنانا ہو، اکاؤنٹ بنا کر لوگوں پر پبلش کرنا ہو، غیر محرم آپ کا استقبال کر رہے ہوں، غیر محرم سے آپ ہاتھ ملا رہی ہیں، محرم سے آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے راستے میں پھول بچھائے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو دلالت کرتی ہے وہ صرف اور صرف ریا اور نام و نمود پر دلالت کرتی ہے۔ اگر آپ کو حج پہ جانا ہے تو پہلی بات تو عورتوں کے لیے پیدل حج کرنا یہ جائز ہے نہیں، پیدل ہو یا سواری کے ساتھ ہو، بغیر محرم کے حج کرنا عورتوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی محرم ہوگا تو ہی آپ کو حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان جاہلوں پر، ان کم عقلوں پر جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے راستے پر پھول بچھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کی ہر ویڈیو کو بھر بھر کے شیئر کیا جاتا ہے، ان کی ہر ایک طرح کی مدد کی جاتی ہے، اور یہ ریل کے چکر میں اور وائرل ہونے کے چکر میں اپنے قدم قدم کی ویڈیو بنا کر جبکہ لوگوں تک قدم قدم کی ویڈیو بنا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ہر طریقے کا پردہ لازمی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے لوگوں کو ہرگز سپورٹ نہ کریں، یہ ایک تماشا بن چکا ہے۔ آنے والے وقت میں ہر ایک شخص اٹھے گا اور وہ بھی اپنا ریکارڈ بک میں اپنا ریکارڈ درج کرانا چاہے گا، اور ہر کوئی پیدل حج کرنا چاہے گا۔ زمانہ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، اس خراب زمانے میں پیدل حج کرنا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔